Thank you so much, Atif. That was just beautiful, so beautiful. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے کئی بہت دور دور سے سفر کر کے عاطف کو سننے کے لیے، عاطف کو دیکھنے کے لیے، عاطف کی کتاب رد کو پانے کے لیے آئے ہیں. سو آئی ہوپ کہ پچھلے 20 منٹ آپ لوگوں کا جتنی بھی آپ نے محنت کی یہاں آنے میں، آپ کے جی بہت بہت شکریہ. اب ہم اپنے صدر محفل کی طرف رجوع کریں گے، جو عاطف کے بارے میں بات کریں گے. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ کوئی بھی اردو تلفظ کی غلطی میں کروں یا ہم میں سے کوئی بھی کرے تو آپ ہمیں پوری طرح سے ڈانٹیے گا، ہمیں جھڑکیے گا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں ملتی لندن میں. تو آپ میں سے بہت لوگ رضا علی عابدی صاحب کو جانتے ہیں، لیکن جو نہیں، اگر کوئی ایسے ہیں جو نہیں جانتے، تو ان کے لیے میں چھوٹا سا صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ BBC اردو کے ویٹرن جرنلسٹ ہیں. کئی آئی تھنک فار سیورل ڈیکیڈس ہی واز پارٹ آف BBC اردو. کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی ایوارڈس لے چکے ہیں، اور ان کے سفر نامے بے انتہا مشہور ہیں. اور آج کل فیس بک پہ لفظوں کا سفر کے نام سے ایک سلسلہ چلاتے ہیں، جو پوری دنیا سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، حصہ لیتے ہیں. اور عابدی صاحب جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ بھی کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو عابدی صاحب، the floor is now yours. Please آئیے. سوری، آپ آرام سے کھڑے ہو کے بولیے گا، مائک ساتھ لگا. عروج کہتی ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو ڈانٹ دیجیے گا. میری زبان اردو میں شائستگی اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ غلطیوں کو ہم درگزر کر دیا کرتے ہیں. خوش ہے کہ اس معاملے میں ہمارے سینے کھلے ہوئے ہیں. ہر کتابوں کے جو لوگ رسیا ہیں وہ میری اس بات کو سچ مانیں گے کہ ہر کتاب کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے. اپنے گھر میں رکھی ہوئی مختلف کتابوں کو کھولیے تو ہر کتاب کی خوشبو جدا ہوتی ہے. آج کی اس کتاب کی خوشبو سب سے جدا ہے. اس کتاب نے خود کھل کر ہمارے سامنے ایک پورا زمانہ کھول دیا ہے. ایسا زمانہ جو گزرے ہوئے زمانوں سے مختلف، جو آنے والے زمانوں کی نشاندہی کر رہا ہے. یہ بڑی باکمال کتاب ہے، اور اس کا نام ہے رد. اگر کوئی متبادل لفظ رکھنا ہوتا تو اس کتاب کا نام ہوتا انکار. لیکن انکار میں وہ بات نہیں جو رد میں ٹھوکر کا تاثر ہے لفظ میں. اور یہ ایک عہد کو ٹھکراتی ہے. یہ کتاب ایک نئے عہد کی نوید دیتی ہے کہ یہ کتاب، میں کیا عرض کروں، اتنی مستند، ٹھوس، مستحکم کتاب ہے عاطف توقیر آپ کی، کہ اس کی نشست جو آج شام ہو رہی ہے اس کی صدارت مجھے سونپ دی گئی. میں اردو کے خدا سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری توقیر سلامت رکھنا. اردو کا لفظوں کا سفر جاری ہے، اور 100 سے زیادہ مشقیں احباب کر چکے ہیں. یہ عجیب زبان ہے. اردو زبان ہے ہی نہیں. یہ اسے زبان کہنا اس کی حیثیت کو کم کرنا ہے. اس میں کیا کیا چمتکار چھپے ہوئے ہیں، کبھی گہرائی میں جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اب آج کی اس تقریب میں یہ بات شروع میں کہی گئی کہ مختصر تقریریں کیجیے گا. مختصر تقریر کرنے کے لیے اردو سے بہتر دنیا میں کوئی زبان نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اردو کا ایک بھاری بھرکم لفظ ہے
استرداد کو نچوڑیے، عرق نکالیے تو نکلتا ہے مسترد. مسترد کا بھی عرق نکالیے تو نکلتا ہے رد. رد کرنا اس پورے عمل کی مکمل نشاندہی کرتا ہے. یہ عروج نے انٹرنیٹ پہ کئی نظمیں اور اشعار بھیج دیے تھے مجھے. میں حیران تھا اور اب تک حیران ہوں، کیونکہ میں شاعری کا آدمی نہیں ہوں. اور جیسا کہ آپ کو علم ہوگا اور ہمارے احباب کو تو خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ لندن میں اکثر مشاعروں کی صدارت مجھ سے کروائی جاتی ہے، حالانکہ اصولاً کسی سینئر ترین شاعر کو صدر ہونا چاہیے جو آخر میں اپنا کلام پڑھتا ہے. لیکن یہ روایت کس نے توڑی؟ گوپی چند نارنگ نے. مشاعروں کی صدارت انہیں پیش کی گئی جو انہوں نے قبول کر لی، اور اپنی تقریر کے جوہر دکھانے کا وہ موقع انہوں نے کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. بڑی بڑی یادگار تقریریں چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے. تو مجھ سے جب مشاعروں کی صدارت کرائی جاتی ہے تو میں عموماً ایک بات اپنے شاعروں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کہنے کو شاعر ہیں، لیکن میری یہ بات یاد رکھیے، آپ مورخ ہیں، تاریخ داں اور تاریخ نویس ہیں. آپ جو شعر لکھ رہے ہیں، آپ کو شاید علم نہیں کہ آپ تاریخ لکھ رہے ہیں. کیسا زمانہ ہوگا سوچئے صدیوں بعد، جب ہمارے زمانے کی تاریخ لکھی جا رہی ہوگی، اس میں اس کتاب کے کتنے ہی شعر اور مصرے شامل ہوں گے. یہ تاریخ بناتی ہے یہ شاعری. ہماری اردو شاعری کی خوبی یہ ہے کہ اپنے زمانے کی مکمل نشاندہی کرتی ہے. اور اساتذہ کے شاعروں نے ایک دوسری دنیا بسائی تھی. اب جو اس نئی دنیا سے ہم واقف ہو رہے ہیں، جو میرے لیے بالکل ہی نئی دنیا ہے، کیونکہ میں نے پرانی دنیا بھی بہت دیکھی. طویل عمر پانے والوں کا بس ایک ہی کرب ہوتا ہے، انہوں نے اچھا زمانہ دیکھا ہوا ہوتا ہے جو ستاتا ہے. بدلتا ہوا وقت تنگ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم جو اساتذہ کی شاعری سے پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے، اب ایک اور ہی دنیا ہمارے سامنے واہ ہو رہی ہے. ایک اور ہی زمانہ ہمارے سامنے کھل رہا ہے. ایک اور ہی وقت سے ہم ہمکنار ہو رہے ہیں. اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے قلم میں اتنی توانائی ہے، سریر خامہ جاری ہے، اور مضامین کی آمد ایک دن بھی نہیں رکی. یہ بڑی خوبی کی بات ہے. اور ابھی ذکر ہو رہا تھا ذرا دیر پہلے کہ یہاں لندن میں، برطانیہ میں اردو کا کتنا چلن ہے. میں آپ کو بتاؤں، عرصہ ہوا میرا لیورپول بندرگاہ جانے کا اتفاق ہوا، جو قدیم بندرگاہ ہے، اور ہندوستان سے جو جہاز آتے تھے وہ لیورپول کی بندرگاہ میں لگا کرتے تھے. تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے باپ دادا بتاتے ہیں کہ ان جہازوں میں جو شاعر اترتے تھے، انہوں نے لیورپول میں بزم اردو قائم کی ہوئی تھی پچھلی صدی میں. اور راجہ صاحب محمود آباد کے زمانے میں پھر ادبی محفلیں اور دینی محفلیں یہ آراستہ ہوئیں. یہ عجیب و غریب ملک ہے اور بڑی خوبیوں کا ملک ہے. یہ بات کہیں اور اتنی تابناک نہیں ہے جتنی برطانیہ میں ہے. اردو کا چلن خوب ہے، اور ہر چند کے یہ خیال ہمارے ذہنوں میں چٹکیاں لیتا رہتا ہے کہ اردو کا کیا ہوگا. لیکن مجھے 60 سال ہو گئے برطانیہ میں، اردو کا کچھ نہیں بگڑا، یہ ویسے ہی ہے. ہمارے بچے اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اتنے دور بھی نہیں ہو رہے ہیں. ہم ان سے انگریزی میں بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کر کے اردو میں جواب دیتے ہیں.
یہ معاملہ ہر گھر میں نہیں لیکن میرے گھر میں ہے. میں آج کی شام خاص طور سے بھائی عاطف توقیر کو مبارکباد دوں گا کہ مبارک ہو، آپ بھی صاحب کتاب ہو گئے. اہل کتاب تو تھے ہی. بہت جی خوش ہوا، کتاب پڑھ کے تو لطف آیا لیکن یہ کلام سن کر اور زیادہ لطف آیا. ابھی کچھ روز ہوئے ایک اور مشاعرے میں تم نے ایک نظم پڑھی تھی جو بالکل عاطف توقیر کے انداز میں کہی گئی تھی، اچھی لگی تھی. مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ ایک ذرا سا نمونہ ہے اور سمندر تو اس کتاب میں بھرا ہوا ہے. بڑی خوبیوں کی شاعری ہے اور بڑا بدلا ہوا انداز اور فکر کے ایک دور کی تکمیل کی نشاندہی کر کے یہ کتاب ایک نئے دور کے آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ زندہ کتاب کی یہی شان ہوتی ہے اور میں یقین سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں عاطف توقیر آپ کی کتاب زندہ رہے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ رضا علی عابدی صاحب. آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا، بہت محظوظ ہوئے ہوں گے. اتنی خوبصورت باتیں رضا علی عابدی صاحب نے کی اور مجھے اتنی خوشی ہے عاطف کہ آپ کی کتاب کی رونمائی میں رضا علی عابدی صاحب موجود رہے اور ان کے ہاتھ سے یہ ہوئی. آئی تھنک یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا آنر ہے.